السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کی علمی فکری ترقی پڑھنے لکھنے اور اچھی بات سیکھنے پر انحصار کرتی ہے۔ انسان جانتا ہے، سمجھتا ہے اور اپنے لیے اچھے راستے کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اسے ان راستوں پر کوئی رہنمائی حاصل ہو جائے تو اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کچھ ایسے اہتمام کیے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنی خودداد صلاحیتوں پر کام کر سکتا ہے اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اپنے لیے کام میں لا سکتا ہے اور ان میں نکھار پیدا کر سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی انہی خدمات میں ماہنامہ الاشرف اپنا ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، جس میں نہ اتنے مشکل الفاظ ہوتے ہیں کہ عام بندہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے، اور نہ ایسی کوئی فضول بات کہ علمی محافل میں اس کو بے معنی اور بے مقصد سمجھا جائے۔ اس رسالے میں معلومات کا اتنا ذخیرہ موجود ہوتا ہے کہ جس سے علماء، مشائخ، ڈاکٹر، پروفیسر حضرات بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ماہنامہ الاشرف کے بانی حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں اور متعلقین، مریدین، متقدین کو دینی اور دنیاوی علوم سے آراستہ کیا اور ایسے راستے ترتیب دیے جن سے آج بھی فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے۔ اس رسالے کے ایڈیٹر حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی مدد اللہ العالی ہیں، جو اپنی تمام مصروفیات کے باوجود انسانیت کی خدمت کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں۔ مختلف پروگرامات، ویڈیو، آڈیو تحریروں اور بالخصوص الاشرف کے پلیٹ فارم سے اصلاح معاشرہ اور اپنے اسلاف کے مشن کو اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم رکھ اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے ماہنامہ الاشرف سے ایک تحریر آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تحریر تھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس کو مرتب کرنے والے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی، جو شیخ الحدیث و تفسیر جامع نعیمیہ کراچی کے ہیں، آپ نے اپنی اس تحریر میں بے شمار علمی گوہر اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات کو جمع کیا اور ایک احسن انداز سے تمام انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی زندگی کے عام حالات۔ 2 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئیں اور آپ نے وہیں پرورش پائی، اور سن تمیز سے ہی آپ علوم و فنون کی طرف توجہ کرنی شروع کر دی۔ ابتداءً شعر، لغت اور تاریخ عرب کی طرف توجہ تھی، اس کے بعد تجوید، قرأت اور حدیث و فقہ کی تحسین شروع کی۔ حوالہ: کتاب تذکرۃ الحفاظ، جلد 1، مصنف امام ابو عبداللہ شمس الدین ذہبی، متوفی 748 ہجری، اور صفحہ نمبر ہے 362۔ 12 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے موطا کو حفظ کر لیا۔ اس کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور ان پر موطا کی قرأت کی۔ حوالہ: کتاب حلیۃ الاولیاء، مصنف حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصبہانی، متوفی 430 ہجری، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر
69۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علوم دینیہ کی طرف اپنے رجحانات کا واقعہ خود اس طرح بیان فرمایا ہے کہ میں اشعار سے شغف رکھتا تھا اور عرب بدوؤں کی سے سماع کرتا تھا۔ ایک دن ذوق و شوق سے لبیت کے اشعار پڑھ رہا تھا، ناگاہ ایک حبشی نے مجھے نصیحت کی کہ اشعار میں پڑھ کر کیوں وقت ضائع کرتے ہو، جاؤ جا کر فقہ کا علم حاصل کرو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرے دل پر اس بات کا بڑا اثر ہوا اور میں نے مکہ جا کر ابن عینیہ سے نوٹ لینے یعنی پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر مسلم بن خالد زنجی کی مجلس میں آیا اور اس کے بعد امام مالک بن انس کی خدمت میں پہنچا۔ حوالہ حلیۃ الاولیاء حافظ ابو نعیم بن احمد بن عبداللہ اصبہانی متوفی 430 ہجری، جلد 9 صفحہ نمبر 69۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اساتذہ، آپ نے اپنے زمانے کے بہترین اور یگانہ روزگار استاد سے استفادہ کا شرف حاصل ہوا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان اساتذہ میں مسلم بن خالد زنجی، مالک بن انس، ابراہیم بن سعد، سعید بن سالم القداح، دراوردی، عبد الوہاب ثقفی، ابن علیطہ، ابن عینیہ، ابی نمرہ، حاتم بن اسماعیل، ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، اسماعیل بن جعفر، محمد بن خالد الجندی، عمر بن علی بن شافع، عطاف بن خالد المخزومی اور ہشام بن یوسف الثقفی۔ حوالہ کتاب تہذیب التہذیب، مصنف حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 25۔ حافظ ذہبی نے ان کے علاوہ محمد بن علی اور عبدالعزیز بن محبشون کا ذکر کیا ہے۔ حوالہ تذکرۃ الحفاظ، مصنف امام ابو عبداللہ شمس الدین ذہبی متوفی 748 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 361۔ اس تحریر میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام محمد سے تلمیذ خاص ذکر فرمایا ہے۔ آپ ذکر کرتے ہیں، یوں تو امام شافعی کے فن حدیث اور فقہ میں اساتذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن جس شخصیت کا رنگ ان سب سے زیادہ نظر آتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ علامہ حصکفی اپنی تحریر میں فرماتے ہیں کہ امام محمد کے مشہور تلامذہ میں سے ایک امام شافعی ہیں۔ امام محمد نے امام شافعی کی والدہ سے شادی کی اور اپنا تمام مال اور کتابیں امام شافعی کے حوالے کر دیں، اور امام محمد کی تصانیف کے مطالعے سے ہی ان میں فقاہت کا ملکہ پیدا ہوا، اور امام محمد کے اسی فیضان سے متاثر ہو کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، جو شخص فقہ میں نام کمانا چاہتا ہو وہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب سے استفادہ حاصل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے استنباط مسائل اور استخراج احکام کی راہیں ان لوگوں پر کشادہ کر دی ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ قسم بخدا مجھے
فقاہت ہرگز نصیب نہ ہوتی اگر میں امام محمد کی کتب کا مطالعہ نہ کرتا۔ اور امام شافعی نیز فرماتے ہیں کہ آمن الناس علی فی فقہ محمد بن حسن، یعنی جس شخص کا فقہ میں مجھ پر سب سے بڑا یعنی زیادہ احسان ہے وہ امام محمد بن حسن شیبانی ہیں۔ حوالہ تاریخ بغداد، مصنف حافظ ابو بکر احمد بن علی الخطیب بغدادی، متوفی 463 ہجری، جلد 2 صفحہ نمبر 166 اور 164۔ یہ تحریر ماہانہ الاشرف سے لی گئی ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے آپ کے سامنے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت مبارکہ سے کچھ اہم گوشے خیر حاصل صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ رب العزت ہماری اس چھوٹی سی ناقص کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اور اپنی اصلاح کے حوالے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔